معزز سامعین، اس وقت بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یقیناً ہر کلمہ گو مسلمان اور پاکستان سے محبت رکھنے والا وہ یقیناً پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ آئے دن مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر آنے والا دن یقیناً ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بحیثیت اہل ایمان ہونے کے ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا بنیادی نظریہ کہ جو ہمیں بڑی چھوٹی عمر میں ہی بتا دیا جاتا ہے، پڑھا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر اتار بھی دیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ ہے اصل چیز کہ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر، اللہ کا امر، اللہ کے فیصلے، آج تک کیا ہوا، آج کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ تقدیر من اللہ تعالی، جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو گویا جیسے بھی حالات مجھے درپیش ہوں گے یا کیسے ہی حالات سے آپ گزریں گے، تو یقیناً ہمارا یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر ہونی چاہیے بنیادی طور پر کہ اصل تو اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، اصل تو اللہ کی اس میں رضا ہے، باقی اسباب کے درجے میں کون استعمال ہوا، اسباب کے درجے میں میں نے کیا کیا، اسباب کے درجے میں آپ نے کیا کیا، وہ بات کی چیزیں ہیں۔ اتنی بات تو ہمارے دل دماغ میں بیٹھنی چاہیے کہ جیسے بھی یہ حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب یہ بات انسان سوچے کہ آنے والے حالات، گزرتے ہوئے حالات یا جیسے بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے، پھر انسان کا تعلق اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پیچھے بنیاد، ایک کنیکشن تو ہونا چاہیے نا۔ جب تک وہ کنیکشن نہیں قائم ہوگا، جیسے ہم نے بٹن آن کیا تو لائٹ جل گئی، کیا وجہ؟ اس کا پیچھے کنیکشن تھا۔ اگر اس لائٹ کا کنیکشن کاٹ دیں، ساری مسجد کے بلب، ساری مسجد کے بٹن آپ آن کر دیں، بلب روشن نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر کنیکشن جو نہیں جڑا ہوا۔ تو بنیادی وہ کنیکشن ہے جو آج میرا اور آپ کا اللہ سے ٹوٹ گیا۔ جب کنیکشن ٹوٹ گیا، جتنے مرضی بٹن آن آف کرتے رہیں، جتنے مرضی برانڈ تبدیل کرتے رہیں، بلب روشن نہیں ہوگا۔ اس کی اگر روشنی چاہیے تو کنیکشن جوڑنا پڑے گا۔ آج وہ کنیکشن یا تو کمزور ہے اور یا تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پھر بھی ہم پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ جیسے بھی حالات ہیں نا، ہمیں 3 ٹائم کھانا کھلا ہی دیتا ہے، ہمیں میٹھی نیند سلا بھی دیتا ہے، ہمارے مسائل حل بھی کر دیتا ہے، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، ہماری ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے،
وہ تو چاہتا ہے، ہمیں بھی اور کرنا چاہیے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اس کی کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت ہے کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھتا، ہمیں کچھ نہ کچھ کھلا دیتا ہے۔ میں کما کے لا رہا ہوں، آپ کما کے لا رہے ہیں، دکان سے آ رہا ہے، ملازمت سے آ رہا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ تو سارے اسباب ہیں کہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، ہر چیز سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو دوائی لیں، دوائی سبب ہے، شفا تو اللہ دے گا۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں، بھوک مٹے گی، کھانا سبب ہے، بھوک مٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کو پیاس لگے گی، آپ پانی پئیں گے تو پانی نے پیاس نہیں بجھائی، بلکہ پیاس بجھانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، پانی سبب ہے۔ تو میرا اور آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی پیٹ بھر گیا تو کیسے؟ بھئی اللہ نے بھر دیا۔ پیاس بجھ گئی، جی بجھ گئی، کیسے؟ اللہ نے بجھا دی۔ ہاں بیماری آئی، اللہ نے شفا دے دی، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو لہٰذا میں نے سبب اختیار کیا، لیکن ان اسباب کے اندر بھی نگاہ ہماری مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے کہ کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، دوائی میں شفا کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ایک بے نمازی شخص جو نماز نہیں پڑھتا، بوقت انتقال اتنی پیاس میں جاتا ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو پلا دے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ بھوکا دنیا سے جاتا ہے، دسترخوان بھرے کے بھرے اسے کھلا دے اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ کیا وجہ؟ کہ کھانے میں بھوک کا مٹانا اللہ کے امر سے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت اللہ کے امر سے۔ جب میں اور آپ اللہ ہی کے باغی ہو جائیں گے تو اللہ ان اسباب کے اندر سے وہ تاثیرات لے لیتا ہے۔ پھر تم کھاؤ گے بھی تو بھوک نہیں مٹے گی، تم پیو گے بھی تو پیاس نہیں بجھے گی۔ اپنے لیے دنیاوی سارے اسباب بنا لو گے، سکون پھر بھی نہیں ملے گا، راحت پھر بھی نہیں ملے گی، چین پھر بھی نہیں ملے گا۔ آپ 5 لاکھ کا بیڈ تو خرید سکتے ہیں، آپ 10 لاکھ کا میٹرس بھی لا سکتے ہیں، آپ بہت بڑا محل بھی بنا سکتے ہیں، نیند نہیں لا سکتے۔ نیند تو آئے گی راحت اور چین سے، راحت اور چین ملے گا جب کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر دلوں میں راحت، چین، اطمینان چاہتے ہو تو کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑو۔ جب تک کنیکشن اللہ کی ذات سے نہیں جڑے گا، کوئی پتہ نہیں آنے والے حالات اور ہمارے کتنے خلاف ہوتے چلے جائیں گے، کہ جب میں اور آپ اللہ کے خلاف چلتے ہیں تو یہ اسباب ہمارے خلاف چل پڑتے ہیں۔ میں اور آپ جب اللہ کی اتباع میں چلیں گے، یہ سارے اسباب میری اور آپ کی اتباع میں آ جائیں گے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ حضرات صحابہ کی زندگیاں، انبیاء کے معجزات تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا تعلق اللہ سے، اس کا منصب، اس کا رتبہ اور مقام۔ حضرات صحابہ جو نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، اگر پانی دریائے نیل کے اندر بغاوت پر آتا ہے تو عمر بن خطاب خط لکھ کے دیتے ہیں، آج تک اس میں پھر طغیانی نہیں آتی۔ اس پانی کو اگرچہ امر اللہ کا ہے، لیکن عمر بن خطاب نے خود کو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط جوڑا ہوا تھا کہ یہ سبب عمر بن خطاب کے تابع ہو گیا تھا۔ آپ کہیں نا دریا کو، ہم تو نالی بند ہونے پر 5-6 محلے والے لڑ پڑتے ہیں کہ نالی نہیں کھل رہی، ہمارا تو حال یہ ہے، اور وہ پورے دریا کو اپنا تابع کر لیتے ہیں۔ وہ بھی انسان، میں بھی انسان۔ عمر بن خطاب نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، میں اور آپ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے بھی محمد الرسول اللہ کہا، میں اور آپ بھی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ ایمان رکھتا ہے، میں اور آپ بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ عمر بن خطاب بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا پیروکار ہے، میں اور آپ بھی اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں، ماننے میں، تسلیم کرنے میں، قبول کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ پھر کیا وجہ کہ پانی تو عمر کے تابع ہے اور مجھ سے تو ایک نالی بھی نہیں کھلتی؟ وجہ صاف ہے کہ عمر کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، میرا کمزور ہے، یا تو ٹوٹ چکا یا پھر کمزور ہو گیا۔ تو جب تعلق اتنا کمزور ہوگا تو پھر یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ منبر پر تشریف فرما عمر بن خطاب،
خطبہ ارشاد فرما رہے، یکدم زبان سے نکلا یا ساریہ الجبل الجبل. صحابہ بھی حیران، ساریہ تو 1 مہینے کی مسافت پر میدان جنگ میں ہے اور آپ تو مدینہ میں منبر رسول پہ ہیں. تو بعد میں صحابہ نے عرض کی عمر بن خطاب یہ کیا معاملہ تھا؟ تو کہا کہ بس وہ میدان مجھے نظر آیا، ساریہ کی فوج نرغے میں آ چکی تھی، بچنے کا ایک راستہ تھا کہ وہ پہاڑ کی جانب چلے، تو میں نے یہیں سے آواز دی. مہینے کے بعد آواز، یعنی وہ مہینے کی مسافت پہ. بعد میں جب ساریہ واپس مدینہ آئے، عمر بن خطاب سے ملے تو کہا کہ آپ کی آواز مجھے وہاں پر سنائی دی تھی اور آپ کی بات کو میں نے مانا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نحیف اور کمزور صحابی، ایک جگہ سے آگ نکلی، انہیں حکم دیا گیا اس آگ کو اپنی جگہ واپس لوٹا کے آؤ. تمیم داری گئے اور آگ کو واپس لوٹا کے آگے. ان کا جو رب تھا وہ میرا اور آپ کا بھی ہے، جو پیغمبر ان کے تھے وہ میرے اور آپ کے بھی ہیں، جو کتاب ان کی تھی وہ میری اور آپ کی بھی ہے، جو مذہب ان کا تھا وہ میرا اور آپ کا بھی ہے. لیکن اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا فرق جو ہے کیوں پیدا ہو گیا؟ اس تضاد نے اور اس فرق نے ہمیں اتنا نیچے گرا دیا کہ وہ تو عظیم تھے اور ہم الفاظ میں نہیں استعمال کرتا، کیونکہ اہل ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. ایک مومن مسلمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، ایک مومن مسلمان. لیکن کاش کہ وہ اپنے ایمانی تقاضوں پر آ جائے، کاش وہ اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر لے کہ واقعی اسلام میرا مذہب ہے، میں ایمان اس کے تقاضے اس کے ثمرات پورے کروں. جب میں نے توحید کا اقرار کر لیا، جب میں نے رسالت کا دم بھر لیا، میں نے قرآن کو اپنا نصب العین مان لیا، تو پھر اس کے بعد میں چیک کروں، اپنا محاسبہ تو کروں کہ کیا میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، کیا میں رسالت کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، کیا میں نصب العین کے مطابق چل رہا ہوں. اگر میں اور آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟